حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت جو تمام عالم کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے ہے، میں نے ارادہ ہی یہ کیا تھا کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن تنگ ہوتا ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، اور جمعے میں لوگوں کو خاص سننے کا کوئی شوق ذوق نہیں رہا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسجد جو ہے اندرون مکمل طور سے بھر رہا، اور لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ جو گھروں سے نکل کر کے آتے ہیں تو گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، اور کہ اب اتنا ٹائم رہ گیا، اب اتنی منٹ ہو گئی، اب خطبے کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو چلے۔ ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں فکر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس مظلوم کی کس طریقے سے مدد و تعاون کر سکتا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ نہیں کہ فلاں حکومت کیا کر رہی ہے یا فلاں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بس میں نے دیکھا کہ مستقل مسلسل یہ شکوے شکایت ہر ایک کی زبان زد ہے کہ فلاں یوں فلاں یوں، اور میں نے رات بھی یہ بات کہی ہے کہ ہر انسان اپنے طریقے سے کوشش کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، چونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے اور اللہ کو کلمے کو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی دنیا کے کونے میں ہمارا ایمان والا بھائی پریشان ہے، پریشانی کے عالم سے گزر رہا ہے، اور ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ براہ راست وہاں جا کر کے اس کا تعاون کریں، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے یا رات کی تاریکی میں اپنے گھر مصلی بچھا کر کے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کا خاتمہ فرما۔ اتنے تو ہم کر ہی سکتے ہیں، آسان سی بات ہے، لیکن اس سے فرصت نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے میں نکتہ چینی کرنے سے بہرحال بات سے اس طرح بات نکل جائے گی، اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، چونکہ 10-15 منٹ کا وقت ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا تھا، وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہوتا ہے، تو پھر حالات ایسے ہی آتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ حالات آ رہے ہیں۔ اور جب قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تو یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان ہی میں یہ ہو رہا ہے، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں ایسا ہو رہا ہوگا کہ بڑی عمر کے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اولاد ضرور ستا رہی ہوگی، چاہے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ حالات سب جگہ کے لیے ہوں گے، کیونکہ اس کو عالمی پیمانے یعنی پوری دنیا کے قرآن نے بیان کیا ہے، تو ضرور دنیا کے کونے کونوں میں ماں باپ کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہوگا، ماں باپ کو رلایا اور تڑپایا جا رہا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ آگے یوں کہا رب نے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے یوں کا خبردار ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، آواز بلند مت کرنا اور پلٹ کر کے جواب مت دینا۔ لیکن آج ہمارا دستور طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ آواز بلند کرنا دور کی بات ہے، ماں باپ کو جھڑکنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور یہ کہہ دینا کہ آج زمانے کے حالات سے تم واقف نہیں ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ زمانہ کس قدر تیزی سے ترقی کر رہا
है, माँ बाप को 4 आदमियों के बीच रुसवा किया। अगर रिश्तेदार आए हुए हैं और किसी मकान या प्लॉट की खरीदारी के लिए मशवरा कर रहे हैं या ब्याह शादी के लिए कि यह रिश्तेदारी जोड़ने के लिए कोई मशवरा हो रहा है, जानते हो अगर बाप ने या माँ ने कोई मशवरा पेश किया और जवान बेटा बराबर में बैठा हुआ है, कहता बजन आप नहीं जानते हैं, अब वो कैसे लो हम जानते हैं, यानी वहां रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के सामने अपनी बाप की बात को दबाने के लिए उन्हें यह कह करके खामोश कर दिया कि तुम नहीं जानते हो, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तू कल पैदा हुआ है, और अपने बूढ़े बाप को धमका करके यूं कहता है तुम नहीं जानते हो, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अरे तू क्या जानता है, तू तो दुनिया में आज आया है, तेरे बाप ने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लेकिन तू 70 साल का जो बूढ़ा बाप है उसको कहता है कि तुम नहीं जानते, हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानता है? इतना ही जानता है ना कि तेरे बाप ने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया और तेरी तरबियत, तेरी परवरिश की, और आज उसी बाप को कहता है जितना हम तुम नहीं जानते। तो दिल्ली आना जाना सीख गया, 2 पैसे कमाना सीख गया, उस बाप को आंखें दिखाता है जिस बाप ने मुफलिसी और गुर्बत में तेरी परवरिश की, तेरी चाहत को पूरा किया। कहता है कि हम जानते, हम नहीं जानते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरात मोहतरम, जबकि कुरान करीम ने साफ कहा कि आवाज को बुलंद मत करना, लेकिन सताने का और तड़पाने का अंदाज देखिए। और ये बात भी अर्ज करते चलूं कि बाज यूं सोचते हैं कि जब माँ बाप, खासकर वालिद साहब बाप, जब बच्चे को रोक टोक करता है तो बच्चा यूं सोचता है कि मेरे सर पर ये बला कहां से मुसल्लत हो गई है, जबकि सच्चाई और हकीकत ये है कि उसके मुस्तकबिल संवारने के लिए इसका बाप मुतफक्किर है कि मेरा बच्चा गलत सोसाइटी के अंदर ना बैठे और गलत बच्चों के साथ मेरा बच्चा जिंदगी ना गुजारे, चूंकि वो उनके बड़ों को जानता है, उसका बाप उनके बड़ों को जानता है, और छोटों बड़ों की खसरत आदत पैदा होती चली जाती है। और बाप जानता है फुला खानदान और फुला घराने के बच्चे के साथ अगर मेरा बच्चा रहेगा तो फिर इसका मुस्तकबिल खतरनाक और तारीखनाक हो जाएगा। इसीलिए बाप बार बार कहता है फुला के साथ जिंदगी मत गुजारना, फुला के साथ ज्यादा उठना बैठना मत करना। ये बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन एक दिन फिर वो आता है जिसके साथ बैठता है, उठता है, चलता है, वो उसे डस लेता है, यानी कहीं ना कहीं उसे फंसा देता है, फिर कहता है कि मेरा बाप सही कहता था। हमेशा याद रखो, माँ बाप सही कहते हैं, मुमकिन ही नहीं है कोई दुनिया का माँ बाप ऐसा हो अपने बच्चे के लिए गलत सोचे। हर माँ बाप सही कहता है, हर एक माँ बाप सही कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं औलाद है कि माँ बाप को आंखें दिखाने पर तुली हुई होती है, और अगर ये बच्चा 2-4 पैसे कमा करके किसी लायक हो जाए और इसका कारोबार थोड़ा सही चल जाए, फिर देखना कि माँ बाप को कैसे इशारे पे नचाता है। रब की कसम मेरी आंखों ने देखा है, माँ बाप गेट कीपर की तरह वहां कारखाने में बैठे हुए खड़े हुए हैं, इसलिए कि 4 पैसे बच्चे के हाथ में क्या आ गए हैं। वो यूं सोचता है इस बाप को मैं खिला रहा हूं और पूरे घर का निजाम मैं चला रहा हूं, तो अंधेरे के अंदर है, तुझे तो वो दिन भी याद नहीं है। तू छोटा बच्चा था और तेरा बाप तुझे बीमारी की हालत में वहां 2 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के गया। तेरे बाप के हालात बेहतर नहीं थे, अच्छे नहीं थे, जेब इजाजत नहीं देती थी खर्च करने के लिए, लेकिन अगर रक्शे में बैठ करके जाता 10 रुपए खर्च हो जाते, 5 रुपए खर्च हो जाते। तेरे बाप ने तुझे कांधे पे बिठाया और डॉक्टर के लेकर के गया, जेब इसकी इजाजत नहीं देती थी, जेब इसकी इजाजत नहीं देती थी कि रक्शे में बैठ करके सफर किया जाए, हालात ही नहीं थे। और तूने वहां एक खिलौने की दुकान देख करके चाहत का इजहार कर दिया, आंसू बहा दिए, लेकिन तेरे बाप ने जमीन पे आंसू गिरने से पहले पहले तेरे आंसू को अपने दामन में समेट करके रब की कसम तेरी चाहत को पूरा किया है, तेरी खुशियों को पूरा किया, मुकम्मल किया है और अपनी चाहतों को माफ कर किया है। ये एक बात ही कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरा उसके मुकाबले में लाकर खड़ा करो, मैं कहूंगा कि गलत कहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाप की मोहब्बत को महसूस किया जाता है और माँ की मोहब्बत को आंखों से देखा जाता है। उनसे पूछो जिनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं है कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है।
جب بچہ باہر سے آتا ہے ماں تو کہتی بیٹا کھانا کھایا نہ کھایا، لیکن باپ پوچھ نہیں رہا ہے لیکن محسوس کر رہا پتہ نہیں کھانا کھایا نہ کھایا۔ اور ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ دونوں بچوں کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ باپ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے اور ماں کی محبت کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آج اولاد کیا کر رہی ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے واقعہ نقل کیا، چونکہ وقت کم ہوتا ہے جہاں سے جو بات یاد آتی ہے، اگر وقت زیادہ ہو پھر انسان ترتیب سے لے کر کے چلتا ہے بات کو، لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں کہ نبی آخر زمان شہین شہید عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور ایک نوجوان صحابی اپنے بوڑھے باپ کے پاس میں جا کر کے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میں سفر میں جا رہا ہوں اور یہ چند سامان یعنی بطور امانت آپ اس کو رکھ لیجئے۔ باپ نے کہا کہ وہاں رکھ دو، اس میں تھوڑی جو تھی، لکھا ہے احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر کہ وہ امانت کے طور پہ سامان رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ 2-3 سال کے لیے باہر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد اس کا بوڑھا باپ کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، بیماری کے اندر ملوث ہو گیا، آنکھوں نے دیکھنے کا کام بالکل چھوڑ دیا اور کانوں نے سننا بھی بند کر دیا، یہ ہاتھ بھی کمزور ہو گئے، پورے بدن پہ فالج کا اثر ہو گیا، علاج معالجے میں گھر کا ایک ایک سامان بکتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اب گھر میں روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے۔ جب بھی نگاہ جاتی ہے وہ بچے کی امانت رکھی ہوئی اس پہ نگاہ جاتی ہے، اور کہاوت مشہور ہے مرتا کیا نہ کرتا، بہرحال بچے کی اس امانت کو بھی فروخت کر دیا اور علاج معالجے پہ خرچ کر دیا۔ یہ بچہ پلٹ کر کے آیا 2-3 سال کے بعد میں، اور آنے کے بعد میں کہا ابا جان میری امانت، یوں کہتا ہے بوڑھا باپ لخت جگر صبر کر، بتا دے سفر کے حالات کیسے رہے، تیری زندگی کیسے گزری؟ بچے نے کہا کہ اچھی گزری لیکن میری امانت۔ باپ کو یہ ڈر تھا کہ کسی طریقے سے یہ امانت کا مطالبہ نہ کرے، لیکن بچہ بار بار ضد کر رہا تھا، اصرار کر رہا تھا میری امانت۔ باپ یوں کہتا ہے وہ لخت جگر تیرے جانے کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی گھڑیاں آتی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کے اندر مجھے ملوث کر دیا، میرے ہاتھ بھی کمزور ہو گئے، میرے کان بھی کمزور ہو گئے، میری آنکھیں بھی دیکھنے سے قاصر ہو گئی، چلنے کی سخت قوت طاقت باقی نہ رہی، اور بیماری اس قدر زور پکڑتی چلی گئی کہ بیماری میں علاج کے لیے گھر کا ساز و سامان بکتا چلا گیا، یہاں تک کہ تیری امانت بھی میں نے فروخت کر ڈالی۔ بچہ غضبناک ہو کر کے کہتا ہے ابا جان بس کر، خاندان کے 4 آدمی اکٹھے کروں گا، محلے کے 4 آدمی اکٹھے کروں گا، اپنی امانت کا مطالبہ کروں گا اور کہوں گا کہ میرے باپ نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ بوڑھا باپ آنسو بہا کر کے یوں کہتا ہے لخت جگر ایسا نہ کر، 4 آدمی محلے کے بیٹھیں گے، اگر 4 آدمی خاندان کے بیٹھیں گے عزت داؤ پہ لگ جائے گی، میرا وقار تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کملی والے کی عدالت آتی ہے، وہاں چل کر کے اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ بچے نے کہا مجھے منظور ہے، یہ بچہ جوان ہے، طاقت ہمت حوصلے والا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور اپنی جوانی کے گھمنڈ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عظمی کے اندر پہنچتا ہے۔ بوڑھا باپ ہے، چھڑی لے کر کے آہستہ آہستہ چلتا ہے، سامنے مسجد نبوی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ جوان بچہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد تھی اور اس کی چھت بھی کچی ہوا کرتی تھی، آج ستون پلر خوبصورت شاندار ہے، جن لوگوں نے دیکھو ہوں گے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے، اللہ ہم سب کو وہ مناظر دکھائے، کہو آمین۔ بہرحال وہ بوڑھے صحابی ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور مسجد نبوی کا ستون جو ہے وہ کھجور کے تنے ہوا ہے، انہوں نے اپنی چھڑی کو ایک طرف دیا اور نیت کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ سے سجدے میں رو کر کے یوں کہا یا اللہ تو نے جوانی عطا کی تھی اور پھر اولاد عطا کی، بیماری عطا کی اور بیماری اس قدر میں کمزور لاغر ہوتا چلا گیا کہ میں نے بچے کی امانت
بھی تباہ برباد کر دی، یعنی اپنے علاج مال جبر لگا دی، یہ بچہ مجھے مطالبہ کرتا ہے میری امانت لوٹائی جائے، نبی کی عدالت میں آج پیشی ہونے والی ہے، فیصلہ نبی کی عدالت میں ہے، یا اللہ نبی کو فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اگر آج فیصلہ میرے خلاف ہوا، بچے کے حق میں ہوا، زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آنسو بہاتا دعا کرتا ہے اور وہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، سیدنا جبرائیل کو حکم ہوتا ہے، جبرائیل جا اور کملی والے سے کہنا ذرا فیصلہ سوچ سمجھ کر کے کرانا۔ یہ جوان بچہ بعد میں چل کے آیا ہے اور بوڑھے کے آنسو ہمارے پاس میں پہلے چل کر کے آئے ہیں۔ بچہ پہنچا، یہ بڑے میاں بھی اپنی چھڑی لے کر کے بارگاہ نبوت پہنچے ہیں، نبوت منتظر ہے، جب دیکھا نبی علیہ السلام آتے ہوئے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا ہے، اہلاً سہلاً مرحبا کہا ہے اور گلے سے لگا کر کے یوں کہا یہ جوان تو میرے پاس میں آیا تھا، تم بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ یوں کہا کہ میں نے سوچا یا رسول اللہ کملی والا تو شفیق ہے، نہ جانے فیصلہ کہاں کدھر کو ہو جائے، اگر بچے کے حق میں فیصلہ ہو گیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ میری زندگی یعنی میری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ برباد ہو جائے گی۔ یوں کہا کہ آنسو نہ بہاؤ، یوں کہا کہ دل چھوٹا نہ کرو، بلکہ سفارش آ چکی ہے۔ اس نوجوان کا ہاتھ یوں پکڑا اور باپ کا ہاتھ پکڑا اور باپ کے ہاتھ میں نوجوان کا ہاتھ دیتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ اصل حقیقت میں تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی بچے کا کاروبار عروج پہ آتا ہے خدا کی قسم پھر یہ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے اور ماں باپ کو دھکے دے کر کے نکالنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی بیگم کے سامنے یوں بھی کہہ دیتا ہے اگر کھانا کھانا ہے 2 ٹائم کا تو سکون سے کھا لو، اور کبھی الفاظ بھی استعمال کرتا ہے کہ بغیر کماؤ مل رہی ہے، زبان چلاتے رہتے ہیں، تیرے جوانی پر اور تیرے کاروبار پر لعنت ہے، اگر آج تیرا کاروبار ترقی کر رہا ہے تیری باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اگر تو پھول اور پھل رہا ہے تیری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ بڑے میاں حیات ہے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے یوں کہے یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، یاد رہے آسمان سے آنے والی بلائیں بھی رب ذوالجلال ٹال دیتا ہے۔ اور ماں سوتی رہتی ہے جب بھی رات کو کروٹ بدلتی ہے، یہ بوڑھا جب بھی رات کو کروٹ بدلتا ہے کروٹ بدلتے ہوئے اسے پتا نہیں ہے بیٹا کیا رہا ہو، لیکن تیرے لیے دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ ماں بھی کروٹ بدل رہی ہے کہ تیری حفاظت فرما، یعنی تب بھی بچے سے مخاطب ہے۔ اور میں جیسا کہ عرض کیا کہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں آسمانوں سے آنے والی بلائیں بھی ٹل جاتی ہے۔ اس کی بیان دلیل یہ ہے کتابوں میں مستحکم مضبوط واقعہ نقل کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا کوہ طور پہ جاتے ہیں، نبی ہیں کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن ماں کا ہو گیا، جب بعد میں گئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آنا، سمجھ کر کے بات کرنا، وہ سپر پاور طاقت و ہارس پاور جو تیرے پیچھے موجود تھا، یعنی تیری ماں ایک ایسی قوت ایسی طاقت تھی جو دعا کرتی رہتی تھی اور جس کی دعاؤں کے ثمرے میں ہم درگزر کرتے رہتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، ہم نے اپنے پاس بلا لیا ہے، ذرا سنبھل کر کے بات کرنا۔ جب موسیٰ کو چیتاونی رب کی طرف سے ہو سکتی ہے، تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ اگر ماں باپ دنیا میں ہیں ان کی قدر کرو، اور اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ باپ کے یہاں 4 اولاد ہے، 4 لڑکے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہلو خیریت تجھے اللہ کا فضل بتائے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم 4 بھائی ہیں اور ابا جی کہتے ہیں کہ میں تو ایک کو زیادہ دوں گا، کیا ہمارا ابا کی پکڑنا گرفت نہیں ہوگی آخرت میں؟ میں کہتا ہوں کیوں گرفت ہوگی اس کی آخرت میں؟ کیا مسئلہ پیش آیا؟ وہ چاہے تو 1 کو دے دے، 2 کو دے دے، چاہے کسی کو نہ دے، اور اگر باپ کسی کو دے رہا ہے تو ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ مسئلہ کہتا ہے جی بات سمجھ میں نہیں آئی مفتی صاحب، وہ تو جو ہے حق تلفی کر رہے ہیں۔ میں اس میں حق تلفی کیا ہو گئی؟ تیری جان اور تو تیرا مال سب اس تیرے باپ کے لیے ہے، وہ نہیں دیتا، کیا حق تلفی ہو گئی اس میں؟
یاد رہے مسئلہ شریعت کا یہی ہے کہ اگر باپ کے یہاں کئی اولاد ہیں اور باپ ایک کو زیادہ دیتا ہے یا دو کو زیادہ دیتا ہے اور دو کو ایک کو کم دیتا ہے تو پھر بھی ماں باپ کی آخرت میں گرفت پکڑ نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ وہ چاہے دے نہ چاہے تو نہ دے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ تو اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی. جب وہ مر گیا انتقال کر گیا باپ، اب مسئلہ لکھیں کسی مفتی یعنی دارالفتہ کے لیے کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا اور اتنی پراپرٹی چھوڑی، اتنا بینک بیلنس چھوڑا، اتنی بہنیں چھوڑی، مرنے والے نے اپنی بیگم کو بھی چھوڑا یا نہ چھوڑا، بہرحال صورت حال اس میں لکھیں. پھر ان کی ذمہ داری ہے، اس کا جواب کیسے لکھیں گے؟ پھر تمہاری ذمہ داری ہے جواب سمجھ کر کے تقسیم کرنا مولویوں کے بیچ میں، پھر یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. ایک طبقہ یہ ہے شریعت کو ٹھکرا دیتا ہے یوں کہہ کر کے ہاں ہم بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، ہم اپنے پھوپھیوں کو نہیں جانتے. یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ ارے میرا تیرا گھر کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے. اور قرآن کا منکر، قرآن کا انکار کرنے والا، پھر میں نہیں کہہ سکتا اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ میں ہوگا، اس کا ایمان بھی صحیح سالم ہوگا یا نہ ہوگا. یہ بڑا سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ماں باپ کی دعا لیا کرو اور خاص کر اپنی ماں سے دعا کرایا کرو. آج یوں کہتا ہے میں دیوبند گیا، میں رائے پور خانقاہ میں گیا، نظام الدین گیا، مجھے یہ شرف حاصل ہے، فلاں حضرت سے فلاں جگہ مصافہ ملایا، میں نے فلاں سے سر پہ ہاتھ رکھوایا، مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے، میں نے فلاں بزرگ کے پیر بھیچے ہیں. مجھے تو خالص یہ بتا کیا کبھی اپنی ماں سے دعا کرائی ہے؟ کیا اپنی ماں کے پیر بھیچے ہیں؟ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کے سر، اپنی ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا ہے؟ اگر یہ نہیں کرتا ہے اللہ کی قسم پھر تیرے پر یہ لازم نہیں ہے کہ تو یوں کہے فلاں بزرگ سے ملا ہوں، فلاں بزرگ سے ملا ہوں. سب سے بڑے برگزیدہ شخصیات تمہارے گھر میں، تمہاری ماں باپ کی شکل میں وہ نعمت موجود ہے جن سے تمہیں چاہیے کہ تم صبح و شام دعا کرایا کرو. اور ایک جگہ یوں آتا ہے کہ جس نے ماں باپ کی زیارت کی حج مقبول کی برابر ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر عطا کر دیا جاتا ہے. حج مقبول اسے کہا جاتا ہے جو حج بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا ہو. کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ پاسپورٹ بنوائے، حج کی درخواست دے، رقم جمع کرائے، 2 اور 40-50 دن کے لیے بیرون ممالک یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جائیں، وہاں طواف کرے، سعی کرے، مروہ کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے تمہارا حج قبول ہوگا یا نہ ہوگا. ممکن ہے کسی کا حق دبا کر تم وہاں پہنچے ہو، ممکن ہے کسی کو رلا کر کے، کسی یتیم کا دل دکھا کر کے تم وہاں پہنچے ہو، کسی بیوہ کو ستا کر کے تم وہاں پہنچے ہو. کوئی گارنٹی نہیں ہے حج قبول ہوگا یا نہ ہوگا. لیکن یہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ حج مقبول کی برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی زیارت کی. یہ پوچھا یا رسول اللہ 1 دفعہ دن میں یا 2 دفعہ؟ آقا نے فرمایا دن میں جتنی دفعہ چاہو بشاشت سے اپنے ماں باپ کی زیارت کرو، اتنی ہی دفعہ حج مقبول کی برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ اور مقام. اور یہی نہیں بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ میری ماں حیات ہوتی، زندہ ہوتی، میں نماز ادا کرتا، نماز کی حالت میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی یہ محمد، وہ کہتی یا محمد، میں نیت توڑ کر نماز باطل کر کے کہتا لبیک امی جان حاضر ہوں. یہ ہے ماں کا مرتبہ اور ماں کا. اور آج ماں کہتی ہے بیٹا دہلی جا رہے ہیں، نویڈا جا رہے ہو، یہ چسکا ذرا صحیح کرا کے لے آنا. وہ بیگم بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بیگم کی طرف دیکھ کر کے ماں کو جھلکتا ہے. تو یہ سارے کام تبھی یاد آتے ہیں جب میں کہیں کے لیے نکلتا ہوں. کیا مصیبت آ گئی ہے. یاد تو کرو یار ماں باپ نے تمہیں کیسے پالا ہے. اس بوڑھی ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں برداشت کیا ہے. یاد تو کرو نا ایام کو کہ اچھا چل نہیں سکتی تھی اور اچھا برا کھا نہیں سکتی تھی اور بلندی دوسری منزل پہ چلنے سے بھی احتیاط کرتی تھی. جنم دے رہی ہے، سہ کر کے تمہیں ماں دے رہی ہے. خدا کی قسم
قسم تم نے ماں کے اس تکلیف کو نہیں سمجھا ہے. حضرت شاہ ہارون نے سمجھا ہے. یہ شاہ ہارون رحمت اللہ علیہ ہے, سہارنپور ان کے نام پر پڑا ہے. اپنی ماں کو 7 حج کمر پہ بٹھلا کر کے کرا دیے ہیں, اور پھر اس کے بعد یوں کہا, امی جان کیا میں نے تیرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا؟ ان کی ماں نے پلٹ کر کے کہا تھا, سن, اگر شاہ ہارون حق ادا کرنے کی بات ہے, جب تو پیدا ہوا تھا مجھے درد ہوا تھا, اس درد کے اندر میں نے ایک آہ بھری تھی, ابھی تو نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ اور مقام, خاص کر ماں کا. تو میرے بھائیوں, احتیاط کرو, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. اور جو میں آج بتانا چاہتا تھا وہی بتانا چاہتا تھا کہ پورے عالم کے اندر کہیں نہ کہیں ماں باپ کو ستایا جا رہا, رلایا جا رہا ہے. اسی لیے آج ذلت خاری کی زنجیریں ہمارے پیروں میں جگڑی ہوئی ہیں, بیڑیاں ہمارے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں. ہم ماں باپ سے دعا لیں, اور حالات جیسے کہ میں نے شروع میں بتلایا تھا, پوری دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ رہا مسئلہ حق اور باطل کا, یہ ٹکراؤ آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ٹکراؤ آج کا کوئی نیا ٹکراؤ نہیں ہے, یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اب تو صرف بات بنانے سے بات نہیں بنے گی, بلکہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے ہر نماز کے بعد دعا کرے. یہاں اس مسجد کے اندر ذکر ہوتا ہے, مسجد کے اندر عمل ہوتا ہے. جتنی تعداد میں آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم پابندی کے ساتھ میں 10-20 دن اس عمل میں شرکت کرے ان مظلوموں کے لیے جن پہ ظلم ہو رہا ہے. اور ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ جی وہ تو جو ہے دہشت گرد ہے, فلاں وہ ہے. میں کہتا ہوں دہشت گرد کیا ہے؟ میرے گھر پہ کوئی قبضہ کرے گا تو کیا میں آسانی سے قبول کروں گا اس کو؟ ان کے گھر پہ قبضہ ہو رہا ہے اور تمہیں دہشت گرد کہہ رہے, اور جو قبضہ کر رہے ہیں وہ 1 نمبر کے شہری ہے. ایسا نہیں ہے, غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے. اللہ کی قسم اتنا غلط کبھی نہیں ہوا جتنا غلط اس صدی کے اندر ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اٹھ کر کے ہم بارگاہ الہی میں سجدہ کرے, ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرے, یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما, ظالموں کا خاتمہ فرما. لیکن یاد رہے ابابیل تو نہیں آئیں گے, لیکن بہرحال جب ابابیل آ سکتے ہیں, اگر تم جرأت اور ہمت کر کے اور بہرحال اپنی مردان کی قوت کا مظاہرہ کرا کر کے رب کے سامنے سجدہ کرو اور رب کے سامنے گر گرا کر کے آنسو بہاؤ. میں جانتا ہوں تمہارے حالات نہیں کہ تم وہاں پہنچ جاؤ, چونکہ حکومت کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اتنا تو تم کر سکتے ہو, یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو. گھروں سے بے گھر لوگ ہو گئے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور دیکھ نوجوان طبقہ موبائل میں الجھا ہوا ہے, بڑی تعداد. گورکھی کا ماحول اتنا خراب ہوتا چلا گیا, مجھے ملتے ہیں نوجوان کھڑے 10-5 بال لمبے, ہو پھر موبائلوں پہ. نائی کی دکان پہ جب جانا ہوتا ہے شرم آتی ہے. میں نے 1-2 ذمہ داروں سے کہا کہ بھئی یہ بڑا مسئلہ ہے, سنگین مسئلہ ہمارے لیے بنتا جا رہا ہے. ڈی جے بج رہے ہیں, ہمیں دیکھ کر کے آواز کم کرتے بند نہیں کرتے ہیں, اور دل یہ چاہتا ہے کہ ان میں آگ لگا دی جائے. اس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ مت سوچو وہاں کے حالات ہیں, یہ حالات ہوتے ہو تو یہاں بھی آ سکتے ہیں اگر اسی طریقے سے لو لعب میں اور غفلت میں زندگی گزاری گئی. اسی لیے ہوشیار ہو کے زندگی گزارو. میں نے شروع میں کہا تھا وقت کم ہوتا ہے, جہاں جہاں سے بات یاد آ رہی ہے, ورنہ بات بتلانے کو من یہ چاہتا کہ اتنا ہی مجمع ہو اور 1-2 گھنٹے کو پھر انسان بات بتلائے. تو مجھے یہ امید اللہ کی ذات سے کہ نوجوان طبقہ ہر 5 وقت کی نمازوں میں پابندی کے ساتھ یہاں آئے, بڑی عمر کے لوگ بھی آئے. اور نوجوانوں سے خاص کر میں درخواست کروں گا, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. اگر ماں باپ حیات ہیں, روز ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بعد نماز عشاء اپنے دل کی سنو, اور خاص کر اپنی امی اور اپنے ابا سے بیٹھ کر کے, اپنی بہنوں کے ساتھ, سب کے ساتھ بیٹھ کر کے وقت دیا کرو. بہت سی ماں تو انتظار کرتے ہیں, میرا لال تو چلا جاتا ہے, آتا ہی نہیں, پھر وہ سو جاتی ہے, پھر چپ سے آہستہ وہ بھی سو جاتا ہے. اپنے گھر میں زیادہ رہا کرو, اپنے ماں باپ کی بات کو زیادہ مانا کرو, اور پڑھائی لکھائی پر 100% اپنا فوکس رکھو. جب بھی کسی قوم نے ڈبیٹ دوسری قوم کو دی ہے یا اپنا نام روشن کیا ہے, ایک واحد راستہ ہے, وہ ہے تعلیم. تعلیم کے میدان میں تم آگے آ گئے تو انشاءاللہ العزیز تم کامیاب, تمہارا مستقبل کامیاب. اگر تعلیم میں جیسے پچھڑ رہے ہو ایسے ہی پچھڑتے چلے گئے, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے
کہ تمہاری نسلوں کا مستقبل تاریخ نہ اور زیادہ ہو سکتا ہے اگر تعلیم میں تم پچھڑتے چلے گئے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچے حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے وہ ایصال ثواب کریں، اور ان ماں باپ کے ہم عمر جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالی عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔